ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم قیام الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محترم سامعین، آپ سب کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک جیسے عظیم اس ماہ کی مبارک ہو۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ خداوند متعال نے، پروردگار نے کلام پاک میں، اپنی مقدس کتاب میں اس کا تعارف ان کلمات کے ساتھ کرایا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا بڑا تعارف جو ہے وہ خداوند متعال نے فرمایا۔ یہ مہینہ وہ ہے، یعنی اس کی فضیلت، اللہ اکبر، اس سے بڑی اس کی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ جس مہینے میں، جس مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ اور میرے محترم سامعین، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، اس میں صرف قرآن پاک کو نازل نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں صحیفہ ابراہیم اس میں نازل ہوا، توریت اس میں نازل ہوئی، زبور اس میں نازل ہوئی، انجیل کو رمضان المبارک کی مہینے میں نازل کیا گیا۔ پچھلے نبیوں کے جتنے صحیفے تھے، پچھلے نبیوں کے، ابراہیم، داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ ان نبیوں کے صحیفے جو ہیں وہ بھی سب کیا ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیے گئے۔ اور جو اللہ کی آخری مقدس کتاب تھی، اور جسے آخری پیغمبر کے دل مطہر پر، اللہ اکبر، کیا ہے، جسے نازل کیا گیا، اس کتاب کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا۔ اور پیغمبر کے زمانے میں اس مہینے کا نام کیا ہے؟ مرزوق بھی تھا۔ مرزوق کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے کی گھڑیوں میں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کو رزق فراوان ملتا ہے۔ رزق کیا ہے؟ فراوان ملتا ہے، اللہ اکبر، جس میں رزق دیے جاتے ہیں، نعمتیں عطا ہوتی ہیں، فراوان نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا تعارف تھا جو آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کے مہینے سے قرآن کی آیت کی روح سے بیان کیا گیا
کہ اس سے بڑا اور ماہ رمضان المبارک کا ماہ رمضان المبارک کا تعارف اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جس میں قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا گیا۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمیں ایک طویل خطبہ دیا، اور اللہ کے نبی نے اس خطبے میں کن کن باتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمیں مخاطب کر کے، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ کائنات کے نبی نے ایک طویل خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ تمہارے پاس اللہ کا مہینہ برکت کے ساتھ آیا ہے، رحمت کے ساتھ آیا ہے، مغفرت کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری طرف ماہ رمضان المبارک ہے کہ یہ مہینہ کیا ہے؟ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ آیا ہے اپنے ساتھ برکت لے کر، یہ آیا ہے اپنے ساتھ تمہارے لیے رحمت لے کر، یہ آیا ہے اپنے ساتھ تمہارے لیے بخشش مغفرت کا سامان لے کر۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے، یہ جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ تمام مہینوں سے، سب مہینوں سے کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب مہینوں سے افضل ہے۔ عند اللہ، عند اللہ، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ افضل الشہور، سب مہینوں سے افضل ہے، اور ایسا افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ مہینوں میں کوئی مہینہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور دنوں میں کوئی دن اس کے دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور راتیں عام مہینوں کی، دوسرے مہینوں کی راتیں جو ہیں وہ اس کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی فضیلت میں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس کی گھڑیاں جو ہیں وہ تمام گھڑیوں سے افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، ایسا افضل مہینہ ہے کہ جو خود تمام مہینوں سے افضل ہے، جس کے دن تمام مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں، اور جس کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، اور جس کی گھڑیاں تمام مہینوں کی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا اس مہینے میں تمہیں کیا سمجھا گیا ہے؟ اس مہینے میں تمہیں کس کی طرف دعوت دی گئی ہے؟ فرمایا ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تمہیں اللہ کی میزبانی کی طرف دعوت دی جا چکی ہے، تمہیں بلایا گیا ہے، تمہیں دعوت دی گئی ہے، تمہیں دعوت دی گئی ہے اس مہینے میں کس کی طرف؟ الی ضیافت اللہ، کہ اس مہینے میں کیا ہے؟ تم سب اللہ کے مہمان ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس مبارک مہینے میں تم سب کیا ہے؟ سب لوگ کیا ہے؟
اللہ کے مہمان ہو. تو اللہ کا مہمان وہی ہوگا جو روزہ رکھے گا. اللہ کا مہمان وہی ہوگا جو روزہ دار ہوگا. اللہ کے مہمان اس مبارک مہینہ میں وہی لوگ ہوں گے جو اس مہینے کے جو تقدس کا دھیان رکھیں گے، جو حرمت کا دھیان رکھیں گے، جو اس مہینے کی کیا ہے حرمت کی پاسداری کریں گے، اور جو اس مہینے کے جو اس ماہ رمضان المبارک کا جو حق ہے وہ پورا ادا کریں گے. وہ لوگ اس میں کیا ہے اس مبارک مہینے میں کیا ہے اللہ کے مہمان ہیں. جو روزے رکھیں گے وہ اللہ کے مہمان ہیں. دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. اس مہینے میں تمہیں کیا ہے اللہ کی ضیافت کی مہمان ہے، اللہ کی طرف کیا ہے اللہ کی ضیافت کی طرف کیا ہے تمہیں دعوت دی گئی ہے کہ تم اس مہینے میں سب کیا ہے اللہ کے مہمان ہو. وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ. اللہ اکبر. اور تمہیں اس مبارک مہینے میں کیا ہے ان لوگوں سے قرار دیا گیا ہے جن لوگوں کو اللہ نے کرامتوں سے نوازا ہے. اس مہینہ میں تمہیں ان لوگوں سے ان میں سے قرار دیا گیا ہے جو جن کو اللہ نے کیا ہے کتنی عطا فرمائی، کرامتیں عطا فرمائی. اللہ اکبر. اور سنو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آقا و مولا خطبہ میں فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح. اب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ تو چلتا رہے گا، اس مہینہ میں تمہاری سانسیں بھی چلتی رہیں گی، تم لوگ سانسیں بھی لیتے رہو گے، لیکن اتنا یاد ضرور رکھنا کہ اس مہینہ میں رمضان المبارک کے ماہ کی گھڑیوں میں تمہاری جو سانسیں ہیں اللہ اکبر جتنی سانسیں لوگے، جس قدر سانس لوگے، تمہاری سانس کو اس ماہ مبارک میں تمہاری سانس کو تسبیح قرار دیا گیا ہے. تمہاری سانسیں لینا اس مبارک مہینے میں کیا شمار ہوں گی؟ اللہ کی تسبیح شمار ہوں گی. یعنی جو تم سانس لے رہے ہوں گے وہ کیا شمار ہوگا؟ تم گویا اللہ کی تسبیح کر رہے ہو. اللہ اکبر. سانس تم لوگے اور مگر اللہ اپنے دربار میں تمہاری اس سانس کو کیا ہے تسبیح شمار کرے گا. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ. اور اس مہینہ میں تم نے سونا بھی ہے، نیند بھی تمہیں آئے گی اس مبارک مہینے میں، مگر کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نومکم فی عبادہ. تم اس مہینہ میں سو گے تو اللہ تمہارے سونے کو اپنی بارگاہ میں کیا ہے عبادت فرمائے گا، عبادت قرار دے گا. تمہارا سونا روزہ رکھ کے جو سویا ہوگا تو وہ یوں سمجھے کہ وہ اس کا سونا جو ہے وہ اللہ کے دربار میں عبادت شمار ہو رہا ہے. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول. اور اس مہینے میں تمہارے مبارک مہینے میں تمہارے اعمال کو قبول کیا جائے گا. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب. اور اس ماہ میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کیا جائے گا. اللہ اکبر. تو اللہ سے مانگو. کون اللہ؟ جو تمہارا پروردگار ہے، مگر سچی نیتوں کے ساتھ. اللہ اکبر. اللہ سے مانگنا ہے اس مہینہ میں سچی نیتوں کے ساتھ اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ.